حج کا دوسرا مقصد، حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے۔ اسلام نے ایک نظام دیا، محلے کی سطح پہ مسلمانوں کا اجتماع نماز باجماعت ہے، علاقے کی سطح پہ مسلمانوں کا اجتماع جمعۃ المبارک ہے، شہر کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع عیدین ہے، اور عالمی اجتماع حج ہے۔ یہ ترتیب ہے اسلامی نظم کی اور اسلامی اجتماعیت کی۔ حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اور عرفات کی حاضری حج کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے کہ چاہے چند لمحوں کے لیے عرفات میں آپ جائیں تو پھر حج ہوگا، اگر عرفات کی حاضری نہ ہو سکی تو حج ادا نہیں ہوگا۔ تو عرفات کے اندر یوم حج کو خطبہ دیا جاتا ہے جس کا سننا مسنون ہے۔ تو خطبہ حج کے اندر مسلمانوں کے عالمی اجتماع کو امام حج امیر حج کا منصب ہے کہ جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کی روشنی کے اندر ان کی رہنمائی کرے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حج ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت جو حالت ہے مسلمانوں کی وہ کسی سے مخفی نہیں، اور حج کے موقع پہ چاہیے تو یہ کہ امیر حج پورا سال محنت کرے، اپنی ٹیمیں مختلف علاقوں میں بھیج کر تجزیہ کرے کہ مسلمان اس وقت پوری دنیا سے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں، اور جو سازشیں کرنے والے اہل اسلام کو ہر وقت ظلم و جبر کی چکی میں پیس رہے ہیں تو ان سے چھٹکارا کیوں کر ممکن ہے۔ تو وہ پوری دنیا کے آئے ہوئے نمائندوں کو پورے سال کا لائحہ عمل دے کہ تم نے اپنے اپنے علاقوں میں جا کے یہ کرنا ہے اور اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ پھر پورا سال اس کی نگرانی ہوتی رہے، اور سال کے بعد تجزیہ کیا جائے کہ کمی بیشی کیا ہے، کتنے فوائد ہوئے اور کہاں تک ہم نے اپنا ہدف حاصل کیا، اور ترمیم و تنسیق کے ساتھ نیا منصوبہ، نیا لائحہ عمل لوگوں کے سامنے رکھا جائے، اور دنیا کے کونے کونے سے آئے لوگ حرم کے اس تحفے کو اپنے ساتھ لے جائیں اور پوری دنیا پر پھیلا دیں۔ جب سے برٹش گورنمنٹ کی نوآبادیاتی وزارت کے جاسوسوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا اور اسلام کی اجتماعیت پر چرکا لگایا، تو اسلام کا یہ جو نظام ہے یہ کافی حد تک کمزور پڑ گیا۔ علامہ اقبال پھوٹ پھوٹ کے روئے تھے، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ یہ ایک الگ دکھڑا ہے، الگ کہانی ہے کہ مسٹر ہیمفر کس طرح یہاں داخل ہوا اور کس طرح سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے اس نے کن کن لوگوں کو خریدا، کیا کیا ہوا، اور پیچھے کون کون سے جبہ و دستار والے لوگ تھے، اور پھر خلافت کی رہی صحیح جو ساکھ موجود تھی وہ ساکھ بھی ختم کر دی گئی۔ ورنہ یہ حال اس وقت جو امہ کا ہو رہا ہے، اگر سلطنت عثمانیہ موجود ہوتی تو جو بھی حالت تھی کم از کم یہ حالت اس وقت امہ کی نہ ہوتی۔ تو یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ایسا کیا گیا، اور اس وقت ہم پوری دنیا میں 56 ملکوں میں اور مختلف گروہوں، زبانوں، نسلوں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہماری طاقت یکجا نہیں ہو پا رہی، اور اتنی کثرت کے باوجود ہمیں ویٹو کا حق بھی حاصل نہیں، اور دنیا میں جس قار مذلت میں ہم گرے ہیں العیاذ باللہ، اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صد حیف منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے۔ ہم تو 313 ہو کے جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، اور آپ 1 ارب سے متجاوز، لیکن ہماری جو حالت ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں۔ کابل میں، کندھار میں، تکریت میں، موصل میں، بغداد میں، القدس میں، کشمیر میں، آذربائیجان میں، بوسینیا میں، کسووا میں، جہاں بھی دیکھے مسلمانوں کا ہی خون بکھرا ہوا ہے، اور گوانٹا ناموبے کی جھیلوں کے اندر اس سردی کے اندر ان مظلوموں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے کہ لہجہ پھٹتا ہے، دل زخمی ہوتا ہے۔ حج کا اجتماع مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے،
اور اجتماع کے موقع پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ چیز دینی چاہیے تھی جس سے وہ دوبارہ عروج کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں۔ اقبال علیہ رحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتے ہیں اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ اور نہیں؟ کہ جو بھی جاتا ہے آب زمزم لا کے ہمیں پلاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں وہاں سے جو نور لے کر آئے ہو، جو پیغام لے کر آئے ہو، وہ پیغام بھی تو ہمیں دو نا۔ کھجوریں اور آب زمزم ہمیں پلا دیتے ہو، حرم کا اور بھی تحفہ ہے جو لینے کے لیے تم وہاں گئے تھے۔ تو یہ بنیادی ایک مقصد ہے کہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اور عالمی لیول کے جو مسلمانوں کے مسائل ہیں، میں یہاں گفتگو کروں یا میں عملی طور پہ کوشش کروں، اس سے کچھ بہتری تو آ سکتی ہے، لیکن عالمی مسائل کا حل وہاں سے ہے۔ اور اگر عرب اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں اور جرأت اور پامردی کا مظاہرہ کریں اور دن راتیں کر دیں اور منصوبہ بندی کریں اور حج کے موقع پہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، تو مسلم امہ پھر متحد ہو سکتی ہے، اور وہ خواب جو کہ اسلام کی نشت ثانیہ کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ تو یہ حج کا دوسرا بنیادی مقصد تھا کہ مسلمانوں کو عالمی اجتماع دیا گیا ہے۔ اجتماع کرنے کے لیے کئی کچھ کیا جاتا ہے، لیکن اس اجتماع کے لیے اللہ نے لوگوں کے دل میں کشش پیدا فرما دی۔ جب کوہ ابو قبیس پہ چڑھ کے جناب ابراہیم کو آواز دینے کے لیے کہا گیا تو عرض کی مالک میری نحیف و نزار آواز کہاں پہنچے گی؟ کہا ہے ابراہیم علیہ السلام آواز دینا تیرا کام، اس کو لوگوں تک پہنچا دینا یہ ہمارا کام ہے۔ اور پھر ماں کے شکم میں اور باپ کی سلب کے اندر تک اس آواز کو پہنچا دیا گیا، اور جس نے اس آواز کو سنا آج لبیک لبیک کہتا ہوا شوق و مستی میں دوڑتا ہوا حرم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اس کے جو فوائد تھے عالمی اجتماع کے کاش کہ وہ حاصل کیے جاتے۔